بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج میں آپ کو رمضان المبارک کا وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو رات کو آپ نے سوتے ہوئے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ آپ کا مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، پڑھائی کے حوالے سے مسئلہ ہے، یا آپ کا رشتہ نہیں آ رہا، یا آپ کس سے محبت کرتے ہیں اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے دو چیزیں جو بہت امپارٹنٹ ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ تو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی انسان سے جو بہت سخی ہو، مشہور ہو، جو بھی جائے حالی ہاتھ نہیں آتا، اس سے مانگتے ہوئے ہم کتنے یقین سے مانگتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ جس کے بارے میں پتہ ہو میرا پڑوسی ہے، میرا عزیز رشتہ دار ہے، جس کو پتہ ہے میرے حالات ٹھیک نہیں، میں اس سے مانگنے جاتا ہوں، ہمارے دل میں کتنے خیال ہوتے ہیں، وہ کتنے بہانے سوچے گا، پھر بہانہ لگائے گا، پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا۔ اب ان دونوں بندوں میں فرق ہے نا۔ اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یقین کیسا ہوتا ہے؟ اس سخی بندے کی طرح کہ اس کے پاس جائیں گے ضرور مل جائے گا، یا اس بندے کی طرح، اس رشتہ دار یا کسی بھی بندے کی طرح جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ طرح طرح کے بہانے سوچے گا؟ میں اپنا گریبان جھانک کر خود دیکھوں، آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا نا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین بہت کمزور ہے، ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ سے جب بھی مانگا اللہ کے غیر کو ہی مانگا، کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا۔ ہم اللہ رب العزت کو مانگ لیں، اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کے سے ہونے کی یقین کو مانگ لیں کہ کرتے درتی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع کو نقصان میں، نقصان کو نفع میں بدل دینے والی ذات، زندگی کو موت اور موت کو زندگی میں بدلنے والی ذات، اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے والی ذات، عزت ذلت کی مالک، زندگی موت کی مالک، صحت بیماری کی مالک، شفا کی مالک، پانی سے پیاس بجھانے والی ذات، کھانے سے بھوک مٹانے والی ذات، بارشوں کو برسانے والی ذات، ہواؤں کو چلانے والی ذات، پانی کو زمین پر بچھانے والی ذات، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والی ذات، پرندوں کو ہوا میں ٹھہرانے والی ذات، اور جتنی بھی مخلوقات جتنا بھی رزق کھا رہی ہیں ان کو رزق پہنچانے والی ذات، اور جتنی بھی مخلوقات خون پیتی ہیں اور جتنی بھی مخلوقات کھانا کھاتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات مختلف قسم کے گوشت کھاتی ہیں، اللہ رب العزت سب کو ان کا رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے ہمارا مسئلہ حل کرنا۔ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہمارا مسئلہ حل کرنا۔ ہمارے لیے مشکل بن گئی کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ نہیں سکتے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ کرے ہمیں مانگنا آ جائے، ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگنا۔ اللہ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں اور میں نے اپنا مسئلہ آپ ہی سے حل کروانا ہے۔ اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آ گئی ہوں، اب میں نے یہاں سے جانا تب ہے جب آپ میرا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ میرے وظائف کو کرنا شروع کر دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی ذات اور ایسے قدرت والے اور عظمتوں والی ذات آپ کے مسئلہ حل ہونے کے لیے فیصلہ فرما دے اور دنیا کے انسان اس میں رکاوٹ ڈال دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دے، ساری دنیا کے انسان مارنا چاہیں تو مار نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت مارنے کا فیصلہ فرما دے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر جان دینا چاہیں، بچانا چاہیں، نہیں بچا سکتے۔ اب یہ یقین دل میں اترے گا تو مسئلے حل ہوں گے۔ اب اس یقین کو بنانے کے لیے چینج یور لائف کورس ہے، جو کورس واٹس ایپ پر کروایا جاتا ہے اور اس کا نمبر آخر میں شو ہوگا، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ یقین ہو کہ میرا مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے اور میں نے اللہ رب العزت ہی سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اور دوسرا وہ 3 احادیث مبارکہ جو میں اکثر ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں، اور ان 3 احادیث مبارکہ سے میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ جو بندہ ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسئلہ وظیفے سے حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ تو وظیفہ کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارنے سے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے اور نماز کے اہتمام سے حل ہوتا ہے۔ ہمارے مسئلے تو نماز کے اہتمام سے حل ہوں گے، اور ہمارے مسئلے تو نوافل میں اللہ رب العزت سے مانگنے سے ہوں گے۔
اب اس کے لیے ان چاروں احادیث مبارکہ پر، تینوں احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میں عمل کی ترتیب عرض کرتا ہوں۔ آپ رمضان کی کسی بھی رات کو آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ دیکھیے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت کرنا محسوس کرنا ضروری نہیں، جگہ محسوس کرنا ضروری نہیں۔ جو لوگ پوچھتے ہیں بتایا نہیں کب کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، کتنی دفعہ کرنا تھا، ان سب سے میری گزارش ہے اللہ رب العزت سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ جب چاہے جیسے چاہے مانگیے، اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروائیے۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 چینج یور لائف کورس کرنا، نمبر 2 میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کرنا۔ چینج یور لائف کورس بیسیکلی کیا ہے؟ پچھلے 5 سال کے اندر مختلف لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے مختلف اعمال کروائے گئے۔ مثال کے طور پہ کسی کا شادی کا مسئلہ تھا، اس کو ایک عمل کروایا، دوسرا کروایا، تیسرا کروایا، کسی کا پہلے عمل سے، کسی کا چوتھے عمل سے، کسی کا 10ویں عمل سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ان سب اعمال کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس کو چینج یور لائف کورس کا نام دیا گیا۔ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ جو بندہ چینج یور لائف کورس اور میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو میری بتائی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق کر لے، اللہ رب العزت اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیتے ہیں۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے آخری بات عرض کر دوں، اگر اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہے تو ان دونوں راستوں سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ اگر پھر نام والدہ کا نام دے کر اور جادو نصیبت بندش کے ڈرامے سن کر اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر آتے ہیں حضرت میرے اوپر بڑی بندش ہے، کوئی کاٹ کر دیں، بڑے وظیفے کر لیے۔ دیکھیے اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے چاہا ہے تو اس کی وجہ ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ ہے، تو گناہ چھوٹ جائیں اور نماز کی پابندی ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور چینج یور لائف کورس کرنے سے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، نماز کی پابندی بھی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ دونوں چیزیں خاص طور پہ ریکمینڈ کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، یہی مسئلے کا حل ہے۔ آپ روز مجھ سے پوچھیں میں نے کراچی جانا ہے تو میں تو ایک ہی راستہ بتاؤں گا، جانا وہی ہے اور وہی پہنچنا ہے۔ آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو یہی عمل ہے، ان دونوں کو اپنا لیجئے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ نام والدہ کا نام لے کر ان لوگوں کو بلیک میل کرنے پہ مجبور نہ کریں، حتیٰ کہ نام والدہ کے نام سے اس قدر وہ آپ پر تسلط کر سکتے ہیں کہ جنات آپ پر مسلط کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جنات زنا تک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو پہلے تقریر ہے نا، یہ ضروری ہے، یہ بیسک انسٹرکشنز ہیں، یہ ہدایات ہیں، یہ پرہیز ہے۔ پرہیز کے ساتھ میڈیسن کھائیں گے تو اثر کرے گی، اور میڈیسن کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ ساری رات میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، اس کے بعد نفل پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، جب آپ جیسے چاہے میرا مسئلہ حل فرما دیں۔ میں آپ کے در پہ پڑی ہوں، میں نے یہاں سے نہیں اٹھتا، میں آپ کے در پہ آتا رہوں گا، آتی رہوں گی۔ اور پھر روزانہ کے ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف کرنا۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے، میرا یقین اس لیے ہے کہ میں نے پچھلے 5 سال میں الحمدللہ ہر بندے کا مسئلہ حل ہوتے دیکھا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے نام والدہ کا نام دے کر استخارے کے ڈرامے کروا کے اور سب کو ذلیل ہونا ہے تو اپنی مرضی ہے، لیکن اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یاد رکھیے مارکیٹ میں نئے سے نئے وظیفے بھی آئیں گے۔ وظیفے مسائل کا حل نہیں ہیں، وظیفے تو اللہ کو پکارنے کا ایک راستہ ہے۔ کبھی مختلف ناموں سے اللہ کو ہمارا کون سا پکارنا پسند آئے، جیسے کسی نہ کسی میڈیسن سے بندے کو شفا ملتی ہے نا، کسی نہ کسی وظیفہ سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اللہ کو اس وظیفہ میں پکارنا پسند آ جائے تو مسئلہ میڈیسن سے نہیں، اللہ حل کرتے ہیں، مسئلہ وظیفے سے نہیں، اللہ رب العزت نے حل کرنا ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، رزق کی تنگی کے لیے جتنے چاہے وظیفے کرے، اللہ کی قسم اس کی رزق کی تنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں، وظیفہ بھی اور چینج یور لائف کورس، اللہ پاک زندگی بدل دیں گے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کم از کم 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 70 دفعہ۔ اس کے درمیان جب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 70 مرتبہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو، اب مانگ لیجئے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک دعا کر کے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی کسی قسم کی شرائط نہیں ہے، بخصوص یاب میں بھی کیا جا سکتا ہے، جب شرائط کی ضرورت ہوگی ضرور ہم بتا دیں۔ نمبر سامنے چینج یور لائف کورس کے لیے شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اسسٹنٹ سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو چینج یور لائف کورس کی ڈیٹیل سینڈ کریں گے، آپ اس کو سن کر آپ لسٹ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اس عمل کی اجازت کے لیے، کیونکہ یہاں آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو کہیں نہیں بتایا جا رہا۔ ایسے دکان اپنی کوئی بھی نہیں بند کرتا، ہماری مجبوری ہے، ہم نے لوگوں کو
یہ نام والدہ کے نام پر لوٹنے والوں سے بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ باقی بچنا اسی نے ہے جس کو اللہ بچائیں، ورنہ ذلت تو لوگوں کے مقدر میں لکھ دی گئی جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر سے مسئلے حل کروانے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔